السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ اس وقت ہم لوگ اکاڑا میں موجود ہیں۔ دن تبدیل ہو چکا ہے، آج مریم نواز صاحبہ کا اکاڑا میں جلسہ ہے۔ کچھ وقت پہ آنا تھا لیکن ایک دو ریکارڈنگز تھی لاہور میں، اس کی وجہ سے لیٹ ہوئے ہیں، لیکن صبح انشاءاللہ تعالیٰ اکاڑا میں جو دوست موجود ہیں ان سے ملاقات ہوگی۔ مریم نواز کا پہلا انتخابی جلسہ ہوگا اور بھرپور جلسہ ہوگا۔ دوستو چلتے ہیں ذرا ویلو کی طرف۔ ادارے نے اپنی پالیسی کافی حد تک میرے خیال میں واضح کر دی اور بتا دیا ہے کہ ریاست کے ٹکراؤ کرنے والے حملہ آور جو ہے نا، ان کا اس ملک میں کوئی مستقبل نہیں ہے۔ بہت سی کنفیوژن دور ہو گئی ہے، پالیسی میں بھی وضاحت کر دی گئی ہے۔ میاں نواز شریف پھر سرخرو ہوئے ہیں۔ راولپنڈی کا وہ ادارہ جس کا بنیادی کردار رہا ہے، وہاں سے ایک تگڑا انٹرویو جاری ہوا ہے، وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اینکر پرسن منصور علی خان کی غالباً حافظ صاحب سے ملاقات ہوئی ہے۔ کچھ چیزیں انہوں نے شیئر کی ہیں جن سے پالیسی جو ہے وہ کافی حد تک واضح ہو گئی ہے۔ اچھا، جس طرح وہ سوال جواب ہوئے ہیں ویسے ہی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سوال ہوا کہ کیا الیکشن ہو رہے ہیں، تو جواب آیا کہ جی 8 فروری کو الیکشن ہو رہے ہیں اور اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ الیکشن جو ہیں وہ 8 تاریخ کو ہی ہوں گے۔ اگلا سوال تھا کہ اس کا مطلب ہے یہ جو ادھر ادھر شرارتیں کر رہے ہیں ان سے فوج کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو لگ تو یہی رہا ہے کہ یہ جو ادھر ادھر شرارتیں ہو رہی ہیں ان کا فوج سے تعلق نہیں ہے، کیونکہ فوج کہہ رہی ہے جو الیکشن ہے وہ 8 تاریخ کو ہو رہے ہیں۔ سوال، عمران خان کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا؟ جواب، تگڑا جواب، جو آپ لوگ سوچ رہے ہیں وہی جواب ہے۔ ڈائریکٹ کہا گیا ہے ان سے کہ عمران خان کا سیاست میں اب کوئی مستقبل نہیں ہے۔ یہ واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ ریاست سے لڑائی کرنے والے کسی بھی انسان کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا، چاہے وہ عمران خان ہی کیوں نہ ہوں۔ اس سے پہلے آج تک اتنی بڑی بات نہیں کہی کسی سیاستدان کے بارے میں۔ پہلی دفعہ ایسی بات ایک سیاستدان، خیر عمران خان صاحب تو سیاستدان بھی نہیں ہیں، تو ان کے بارے میں یہ جو بات کہی گئی ہے وہ کسی بھی طرح سے میرے خیال میں نارمل سیاستدانوں والی ان کے بارے میں نہیں کہی گئی، بلکہ یہ دہشت گرد عمران خان صاحب کے بارے میں کہی گئی ہے۔ اگلا سوال، اسی طرح کی باتیں پہلے بھی سیاسی لیڈران کے لیے ہوتی رہی ہیں۔ یہ جو میں بھی بات کر رہا تھا کہ اگلا سوال بھی وہی ہے کہ اس سے پہلے جو ہے اس طرح کی باتیں سیاسی جو لیڈرز ہیں ان کے لیے ہوتی رہی ہیں۔ اس کا جواب تھا آپ کو جلد معلوم ہو جائے گا، جو کہا گیا وہ ہوگا، کہ عمران خان کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہے۔ تو اگلا جو جواب تھا، سوال تھا، وہ ان کا تھا یہ کہ اس طرح پہلے بھی تو باتیں ہوتی رہی ہیں سیاستدانوں کے لیے۔ تو جواب یہ تھا کہ جو کہہ رہے ہیں جلد آپ کو معلوم ہوگا، جو کہا وہ ہو گیا۔ یہ جواب بہت اہم ہے، معنی خیز ہے۔ مختصر جواب سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عمران خان کے مستقبل کا کیا علاج کیا جا رہا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ عمران خان کا ماٹو ملک توڑنا ہے اور ایسے شخص کا پاکستان پر حکومت کرنا بہت ہی خطرناک ہے۔ اگلا سوال تھا کہ آپ سے پہلے جو شخص موجود تھے وہ شریف برادران اور دیگر کو چور ڈاکو کہا کرتے تھے۔ بڑا اہم سوال ہے۔ اس سے پہلے جنرل فیض، جنرل باجوہ جو ہیں، انہوں نے ظاہر ایک پوری کمپین چلائی۔ کھل کے ذرا ساتھ ساتھ آپ کو میں ایکسپلین کرتا ہوں سوال کو۔ جواب تھا جی ہاں، انہوں نے کچھ سیلف پروموشن کے حصول کے لیے جو غلط کیا تھا، ماضی میں ادارے سے بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں، اب انہیں دور کیا جائے گا، اس سے پاکستان کے نقصان کو جو ہوا ہے ازالہ ہوگا۔ یہاں پر یہ بات تو ثابت ہوگی کہ نواز شریف کے بارے میں، چاہے وہ عدالتوں کے فیصلے ہوں، چاہے وہ الیکشن کمپین کے درمیان نعرے ہوں، چاہے وہ اخباروں میں لکھے ہوئے کالم ہوں، چاہے وہ ٹی وی اینکروں پر بیٹھ کر بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے منہوں والے صبح سے شام تک اینکروں کی بڑبڑ ہو، وہ سب کی سب ایک نمبر کی بکواس تھی۔ یہ بات ثابت ہو گئی کہ ادارے نے اپنی سیلف پروموشن کے لیے، اپنے آپ کو اوپر کرنے کے لیے اور ایک لاڈلے کو لانے کے لیے جتنی بھی کمپین نواز شریف کے خلاف کی، وہ حافظ صاحب نے اٹھا کر باؤنڈری سے باہر پھینک دی ہے کہ وہ تمام کی تمام غلط تھی۔ یہ جواب نواز شریف کے سرخرو ہونے کی بڑی وجہ ہے۔ بتایا گیا کہ نواز شریف کے ساتھ جو ہوا غلط ہوا، باجوہ فیض جو انہیں چور ڈاکو کہتے تھے وہ غلط تھا، وہ سب کچھ اپنی پروموشن کے لیے کر رہے تھے۔ یہی نواز شریف کا مطالبہ تھا، غلطی کا اعتراف کیا جائے۔ غلطیوں کا اعتراف کئی بار کیا جا چکا ہے، اس بار تو غلطیوں کا ازالہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اگلا سوال،
اگر پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں تو ادارہ اپنی حدود میں کیوں نہیں رہتا؟ سیاسی معاملات میں مداخلت بند کیوں نہیں ہوتی؟ جواب: ہمیں یقین ہے کہ پاکستان کی ترقی جمہوریت میں ہے، سیاستدانوں کو بدنام کرنے کی کوشش نہیں ہوگی۔ اس جواب سے پتہ چلتا ہے کہ آئندہ جو بھی حکومت آئے گی، فوج اس کے ساتھ کھڑی ہوگی، شانہ بشانہ ملک و قوم کی ترقی میں حصہ ڈالے گی اور جمہوریت کو سپورٹ کیا جائے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اس کو چھوٹی بات نہ سمجھا جائے۔ میرے خیال میں یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر اس کو، یہ آپ کے آنے والے وقت کو، آنے والا جو وقت آ رہا ہے، انتخابات اس کو بڑا کلیئر کر رہا ہے، پالیسی بڑی کلیئر ہو رہی ہے۔ 9 مئی والوں کو سزا کیوں نہیں ہوئی؟ یہ بڑا اہم سوال تھا، جو ہر دوسرا انسان کرتا ہے، جو ہم اپنے ویلاگ میں کرتے ہیں، جو ہم ہر اس مہمان سے کرتے ہیں جس کے ساتھ ہم لوگ بیٹھ کے انٹرویو کرتے ہیں۔ جواب: الیکشن کا ماحول ہے اس وقت، ہم نہیں چاہتے کوئی ایسی چیزیں کی جائیں جن سے مطلب کہ کوئی الٹا مطلب اثر پڑے۔ عمران خان نے سب سے بڑا نقصان ملک میں پولرائزیشن کر کے پہنچایا، مگر نہ سمجھے کہ 9 مئی کو بھول جائیں گے، یہ اب ممکن نہیں ہے۔ 9 مئی پر معاملات کافی کلیئر ہو گئے ہیں، اگر سزائیں بھی دیتے ہیں تو انہیں الیکشن کا ماحول خراب کرنا تھا، اس لیے شاید منتخب حکومت کا انتظار کیا جائے گا، جیسے ہی وہ آئے گی 9 مئی والے کو تختے پر چڑھا دیا جائے گا۔ اب بالکل ٹھیک ہے، چلے اس طرح مان لیتے ہیں کہ جو منتخب حکومت آئے گی، بٹ منتخب حکومت آئے گی بھی تو یہ فوجی عدالتوں میں فیصلہ ہونا، اس میں منتخب حکومت کا کیا لینا دینا ہوگا؟ وہ منتخب حکومت نے تو آ کر اپنے جج یا اپنے کسی وزیر کے ذمے تو نہیں لگانا نا، کرنا تو انہی نہیں ہے، لیکن چلو کوئی بات نہیں ہے۔ یہ بات کہ عدالتیں مطلب کہ ملک میں پہلے ہی بہت زیادہ عمران خان صاحب گند کر گئے ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے کوئی اگر اور مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو وہ نہ ہوں، اس لیے اس پر انتظار کیا جا رہا ہے۔ بڑا اہم سوال تھا، بلے کے نشان پر کیا کہیں گے؟ خوبصورت جواب تھا۔ یہ ہمارا پرابلم نہیں ہے، یہ عدالت کا کام ہے، عدالت فیصلہ کرے گی، اور عدالت نے فیصلہ کیا، اس سے ہمارا کچھ لینا دینا نہیں ہے، جو عدالت فیصلہ کرے گی وہی فیصلہ ہوگا۔ اس انٹرویو کے بعد میں مستند تبصرہ میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ اس ملاقات میں ادارے نے جو پالیسی واضح کی ہے، اس کے مطابق عمران خان مکمل طور پر آؤٹ ہو چکے ہیں۔ الیکشن کے بعد سیاسی حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کی پوری سپورٹ حاصل ہوگی، فوکس ملک کی ترقی ہوگا، حکومت بنتے ہی 9 مئی والے تختے پر چڑھا دیے جائیں گے اور ادارہ اپنے بڑوں کی غلطیوں کو سدھارے گا، جمہوریت کا بول بالا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ یہ بہت اہم بات ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر یہ جو لفظ بلفظ ہم نے پڑھا ہے، یہ ہمیں جو کہا جا رہا ہے کہ یہ انٹرویو جو ہے وہ بڑے ادارے کے بڑے سربراہ کی طرف سے ہے، تو میں آپ کو یہ خوشخبری سنا رہا ہوں کہ اگلے 5 سال میں پاکستان پھر ٹیک آف کرے گا۔ 2017-16 والے جو حالات ہیں وہ آپ لوگ بھول جائیں گے۔ بجلی کی پرائزیں، روزگار کے مواقع، معیشت بالکل درست سمت میں ہوگی، لوگوں کا سب سے بڑا جو مہنگائی ہے مسئلہ وہ کنٹرول ہوگا، دوسرے ملکوں سے دڑا دڑ جو ہے وہ انویسٹمنٹ آئے گی۔ میاں محمد نواز شریف صاحب، آپ دیکھیں گے کہ یہ ایکسکیوز پیش نہیں کی جائے گی کہ ابھی سال ہوا ہے یا 1.5 سال، انشاءاللہ 6 مہینے سال میں ہی آپ کو وہ کارکردگی نظر آئے گی جو عمران خان صاحب 3.5 سال میں بھی نہ دکھا سکے۔ ادھر کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں، یہ جو ہفتہ شروع ہونے جا رہا ہے بہت دھماکے دار ہے، اس میں کچھ مزید استعفے جو ہیں وہ آ رہے ہیں۔ مظاہر نقوی اور اعجاز الحسن کے بعد کچھ استعفے اور آ رہے ہیں، ان استعفوں میں منیب اختر وغیرہ کا نام شاید شامل ہو۔ کچھ واقفان حال یہ بھی بتاتے ہیں کہ استعفے لاہور ہائی کورٹ سے بھی ہو سکتے ہیں۔ بہرحال عمرانی باقیات کے خاتمے کا کام زور و شور سے جاری ہے اور اس کے بعد ملک ترقی کرے گا۔ دیکھیں، یہ پورا ایک سسٹم ہے، جو گند کیا گیا، جو اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے، کوشش ہونی بھی چاہیے۔ بڑی زیادتی ہوئی ہے اس ملک کے ساتھ، اور اگر زیادتی کرنے والوں کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ اب یہ چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ آخر میں آپ کو بتاؤں گا، آج مریم نواز صاحبہ اوکاڑا سے اپنی انتخابی مہم کا آغاز کرنے جا رہی ہیں، جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم لوگ اوکاڑا میں اس وقت بیٹھے ہیں۔ آج اوکاڑا اسٹیڈیم میں وہ جلسہ کریں گی، انتخابی مہم کا باقاعدہ آغاز کریں گی۔ اب آپ کو نون لیگ کی اصل پاور دیکھنے کو ملے گی، کیونکہ اب مریم نواز صاحبہ، نواز شریف، شہباز شریف اور حمزہ نواز عوام میں اپنا منشور لے کر اتریں گے اور بیانیہ ان کے سامنے رکھیں گے۔ اوکاڑا سے آپ کو جلسے کی جو اپڈیٹ ہے انشاءاللہ تعالی وہ ہم لوگ لمحہ بہ لمحہ لائیں گے۔ صبح آپ کو وزٹ بھی کروائیں گے، لوگوں سے بات بھی کریں گے، ان سے پوچھیں گے بھی
کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، کس کو ووٹ دینے جا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی کل سارا دن آپ کے ساتھ ہوں گے. اجازت دیں، وقت پہ سوئیں اور وقت پہ صبح اٹھیں، اور اٹھ کر جس کام کے لیے اس شہر میں آئے ہیں، یہ پہلا ہمارا اس طرح کا جلسہ ہوگا. اپنا گھر بار کام کاروبار چھوڑ کر ملک سب سے آگے ہے، ثابت کریں گے انشاءاللہ تعالی، میں بھی اور میرے قائدین بھی. سوال کا جواب ضرور دیجیے گا. ادارے کی طرف سے اگر یہ انٹرویو آیا ہے تو یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد، اس سوال کا جواب ضرور دیں. واٹس ایپ گروپوں میں ضرور شیئر کریں. وی لاگ جو ہے لائک کریں، کمنٹس کریں. جن دوستوں نے اس کو سبسکرائب کیا ہے وہ بیل آئیکن کو پریس کریں، اور سوشل میڈیا ٹاک شو 1 فیس بک کے پیج پر اس کو ضرور فالو کریں. اپنا خیال رکھیں، اجازت دیں، خدا حافظ.